وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو اور آپ بہنوں کو جزائے خیر دے. بالخصوص وہ دوست جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اپنے کارخانوں کو، دفتروں کو، دکانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور روزانہ دو تفصیلی دروس ہو رہے ہیں اور پھر بھی بیٹھ کر سنتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو خیر خوش نصیب ہی ہیں جن کے 24 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں. ان سے اتنا کہوں گا الحمدللہ یہاں علماء کرام بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان سے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، سوال کرنے کے آداب، یہ ساری چیزیں آپ ان سے نوٹ کیا کریں. یہ لازمی ہے. ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. سوتے وقت کس طرح سونا ہے، جاگتے وقت کیا کہنا ہے، کھانے پینے کے اوقات، ان کا خیال رکھا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مضمون جو مجھے دیا گیا ہے کہ محدثین کی دینی خدمات، مجھے پتہ ہے اس درس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے. میں اس دورانیہ کے اندر اضافہ کرنے کا قائل تو نہیں ہوں. البتہ میں اس شعبے کے انچارج اپنے بھائی محمد صابر ولی جی حفظہ اللہ سے موافقت چاہوں گا کہ آنے والا دارالفتاح جو پیر کو ہونے والا ہے، اس دارالفتاح کے موقع پہ جو سوالات ہوں، اگر ان سوالات کو مرکزی سوالات کی نشست میں شامل کر لیا جائے اور یہ جو قسط ہے محدثین کی خدمات، کچھ ابتدائی باتیں میں آج کہہ دوں اور کچھ انشاءاللہ پیر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ. یہ بہتر رہے گا. کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حج کا موقع تھا، مینا کا میدان تھا، تمام حجاج کرام اپنے اپنے خیموں کے اندر آرام فرما تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ سخت ترین گرمی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام خیموں کو کراس کرتے ہوئے اکیلے کہیں جا رہے ہیں. حدود تو مینا کی ہی تھی، مینا کی حدود کے اندر آپ اکیلے جا رہے ہیں. میں آپ کے پیچھے چل پڑا. آپ اتنی تپش میں، گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا آگے گئے، آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، قبلہ رخ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی. ان 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے خوشحال ہوں گے،
تر و تازہ ہوں گے۔ چہروں کی تازگی اصل میں دماغ کی اور دل کا سکون ہے۔ جب آدمی کو ذہنی سکون ہوتا ہے تو چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، اور آگے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے اور کالے سیاہ ہوں گے۔ چہروں کا کالا سیاہ ہونا معنی ان کا دماغی حوالے سے سکون فوت ہو چکا ہوگا، پریشان ہوں گے، ان کا دماغ انتہائی پریشانی میں ہوگا۔ یہ دو آیتیں پڑھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام اللہ کے آگے دعا مانگنے لگے۔ دعا کیا مانگی؟ میرے بھائیوں میری بہنوں غور کریں، مینا کے میدان میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اکیلے دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ نصر اللہ عمران سمع مقالتی وحفظها ثم اداها كما سمع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے اللہ جو میرا امتی دنیا میں مشن بنا رہے ہیں، جس شخص کا، جس میرے امتی کا دنیا کی زندگی میں یہ مشن ہو، کیا مشن ہو؟ جہاں اس کو پتہ چلے نبی علیہ السلام کی احادیث کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں جا کے شریک ہو جائے، احادیث کو سننے والا بن جائے۔ جہاں کہیں احادیث کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، مجلس ہو، حدیث سنی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان احادیث کو سنتا رہے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ان احادیث کو اپنے سینے محفوظ کر لے، محفوظ کرتا رہے، احادیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا رہے۔ تیسرا کام، جو احادیث اس نے سنی ہیں اپنے سینے میں محفوظ کی ہیں، ان پر عمل کرتا رہے، اور جب تک زندہ رہے آخری کام یہ ان احادیث کو امت تک پہنچاتا رہے، امت تک پہنچاتا رہے۔ اے اللہ میرا جو امتی اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے، کل قیامت دن اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب بنا۔ میں کیوں نہ کہوں، میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس دن دھوپ میں مینا کے میدان میں نبی علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں وہ صرف اپنی امت کے محدثین کے لیے کی، اپنی امت کے محدثین کے لیے دعائیں کی، جن کا مشن یہ تھا، جن کا مشن یہی تھا۔ محدثین ہمیں دو طرح کے ملتے ہیں، ایک وہ محدثین جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، اور دوسرے محدثین جو لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے۔ جن کو لکھنا نہیں آتا تھا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں پہلی پوزیشن جس نے احادیث کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، آگے پہنچانے میں پہلی پوزیشن لی، اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایسے کھول دیا تھا، ایسے کھول دیا تھا، جو کچھ نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا یہ سینے محفوظ کر دیتا۔ کچھ صحابہ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، ان میں پہلی پوزیشن جس شخص نے حاصل کی وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے رضی اللہ عنہ، جو لکھ بھی لیتے تھے، محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ یہ مشن ہے،
اور نبی علیہ السلام کے دور سے یہ مشن شروع ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا سن لے، آج بیٹھ۔ نبی علیہ السلام نے چادر بچھائی، فرمایا ابو ہریرہ اب تو میرے سامنے اس چادر کو لپیٹ لے، جو کچھ میں نے رب سے مانگنا تھا مانگ لیا، اب اس چادر کو تو لپیٹ لے۔ کیا مانگا نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کے لیے؟ اے اللہ اس کو میری احادیث کو یاد کرنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد لوگوں آج تک مجھے یاد نہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو میں نے سنا ہو اور مجھے وہ یاد نہ رہا ہو۔ یہ محدث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص تو وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا ہے میں لکھ لیتا ہوں، پھر یاد کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی نبی علیہ السلام خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، آدمی جب خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے کچھ اس طرح کی باتیں نکل جاتی ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں غصے میں بھی کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کن الفاظ کو لکھوں اور کن کو نہ لکھوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کو اپنی زبان مبارک کے قریب کیا، ما اکتب والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کی کچھ اور نکلتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی حالت ہو جو کچھ نکلے آپ لکھ لیا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں نبی علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا، احادیث کو سننے کا، احادیث کو یاد کرنے کا، احادیث کو آگے تک پہنچانے کا یہ سلسلہ چل پڑا۔ یہاں رد ہے، آگے باتیں بہت ساری، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کے دور تک تھی، احادیث میں آپ کے دور تک کے مسائل کا حل تھا، آپ کے بعد ہر دور میں اب قیامت تک مرکز و ملت کا فیصلہ چلے گا۔ قرآن کریم کی شرح کرے گا کون؟ مرکز و ملت، مرکز و ملت۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اب ہر دور میں قرآن کی تشریح احادیث سے نہیں مرکز و ملت کے قول سے ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرکز و ملت تھے، مرکز ملت تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، صحیح بخاری اٹھائیں، فرمایا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنۃ۔ لوگوں ایک دن نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ کس کو یاد ہے؟ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ اگر وہ خطبہ نبی علیہ السلام کے دور تک کے تھا، بعد میں اس کی ضرورت نہیں تھی، تو نبی علیہ السلام کے اس خطبے کے حوالے سے سید عمر نے سوال کیوں کیا؟ ایکم یحفظ قول رسول اللہ، وہ خطبہ کس کو یاد ہے؟ یقیناً وہ خطبہ بڑا طویل تھا جو صبح کی نماز کے بعد شروع ہوا اور مغرب کی نماز کے بعد مکمل ہوا، درمیان میں خالی نمازوں کے لیے گیپ ہے، وقفہ ہے، فترہ ہے، اس کے بعد آپ خطبہ شروع کر دیتے، پورا دن خطبہ جاری رہا۔ وہ کس کو یاد تھا؟ آپ نے کیوں پوچھا؟ نبی علیہ السلام کے خطبے کے بارے کیا پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ اس کا مطلب یہ ہر دور میں قرآن کی شرح وہ معتبر رہے گی اور ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضرات اب میں یہاں سے
بات شروع کر کے پھر اگلے پروگرام کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کے لیے ہر دور میں ایک جماعت جس کو جماعت محدثین کہتے ہیں ان کے سینے کو کھول دیا، ایسا کھول دیا عقل نہیں مانتی۔ مروان جو وقت حاکم تھا وہ خود پریشان ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو ہریرہ کے اندر اتنی احادیث جمع ہو چکی ہیں، جب بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے ہر بات کا حوالہ حدیث سے دیتے ہیں۔ ایک دن اپنے شک کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، ابو ہریرہ کو اپنے دفتر میں بلایا، وہ آ گئے، ایک کاتب کو پیچھے کھڑکی کے پیچھے بٹھا دیا، کہا کہ آج کا دن میں ابو ہریرہ کے ساتھ گزاروں گا، ان سے مسائل پوچھتا رہوں گا، وہ مجھے ہر سوال کا جواب حدیث سے دیتے رہیں گے، اور تو سوال بھی اور حدیث بھی پیچھے لکھتے رہنا، ابو ہریرہ کو پتہ نہ چلے۔ ابو ہریرہ آگے رضی اللہ عنہ۔ مروان نے کہا ابو ہریرہ آپ تو خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہو، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں ہر سوال کا جواب حدیث کے حوالے سے لینا چاہتا ہوں۔ مروان نے سوال کیا، ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنائی۔ مروان نے دوسرا سوال کیا، ابو ہریرہ نے حدیث پڑھ کر جواب دیا۔ وہ سوال کرتا رہا جب تک اس کے دل نے چاہا، جتنے سوال اس نے کیے ابو ہریرہ جواب دیتا رہا۔ دن گزر گیا اس مجلس میں، آخرکار ابو ہریرہ چلے گئے۔ ایک سال کے بعد مروان نے دوبارہ ابو ہریرہ کو دعوت دی، تشریف لائے۔ مروان کہنے لگا ابو ہریرہ مجھ سے سستی ہو گئی، وہ باتیں جو میں نے آپ سے کی تھی، جو آپ نے جواب دیے تھے، وہ مجھے جواب بھول گئے، وہ حدیثیں مجھے یاد نہیں رہی، میں وہ دوبارہ سوال دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ حوالہ جو آپ پہلے دے چکے ہیں ان حوالوں کے ساتھ مجھے جواب دے۔ کاتب کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا اگر حدیث ابو ہریرہ نے جو سنائی تھی احادیث ہوں گی تو آج بھی وہی احادیث ہوں گی۔ حدیث ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کل جو تھی آج بھی وہی انما الاعمال بالنیات ہے۔ اگر اضافہ ہوگا، اپنے جملے ہوں گے تو دنیا کے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اپنے جملے یاد رہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے پچھلے ہفتے کی پوری گفتگو آپ کو یاد ہے؟ کہاں کس کے ساتھ ملے، کہاں بیٹھے، کیا باتیں کی، کوئی شخص اپنی باتیں یاد نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز اللہ کے کلام کو حاصل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے فرمان کو حاصل ہے کہ معصوم بچہ بھی ان کو یاد کر لیتا ہے۔ کاتب دیکھنا ابو ہریرہ کیا کہتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا مروان، ایک سال پہلے جو تو نے پورے دن مجھ سے سوالات کیے، مجھے وہ سوال بھی یاد ہیں، اس کے جواب میں جو نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنائی تھی وہ بھی یاد ہے۔ مروان نے کہا سوال میں خود پڑھوں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ دوبارہ سوال پڑھتا رہا، ابو ہریرہ حدیث کا حوالہ دے کر جواب دیتے رہے، مجلس ختم ہو گئی، ابو ہریرہ چلے گئے۔ مروان نے کاتب کو بلایا، سنائیں۔ کاتب نے کہا جو کچھ ابو ہریرہ نے ایک سال پہلے احادیث سنائی تھی، آج بھی اللہ کی قسم ایک حرف کی بھی تبدیلی بھی نہیں تھی، ایک نقطے کا فرق نہیں تھا۔ یہ ہے محدثین، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ اور یہ صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین، تابعین، آپ ہر دور میں آپ دیکھیں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس دن فوت ہوئے اور لوگ آئے، دور دراز سے آئے، تعزیت کے حوالے سے آتے رہے، اور امام احمد بن حنبل کی لائبریری، مکتبہ جن میں احادیث کی کتب تھی، محدثین کی کتابیں موجود تھی، ان کی اپنی کتابیں موجود تھی، وہ دیکھتے رہے۔ محدثین کا موقف ہے، وہ مکتبہ ہم نے دیکھا، وہ مکتبہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا مکتبہ تھا، کس کا؟ امام احمد بن حنبل کا۔ ہم نے اندازہ لگایا اگر اس مکتبے کی کتابوں کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا پڑ جائے تو کم از کم 12 اونٹ پیش آئیں گے، 12 اونٹ پر یہ کتابیں لا دی جائیں گی۔ اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو، ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ 12 اونٹ ضرورت ہوگی کہ وہ آئیں اور کتابیں لا دیجئے۔ اگلی بات جو بتانی ہے، پورا مکتبہ دکھلا رہے امام احمد بن حنبل کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ نے مکتبہ دکھلایا اور کہا کان کلہ یحفظ عن ظہر قلبہ، یہ پورا مکتبہ میرے بابا کو زبانیات تھا۔ عقل نہیں مانتی، ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کے سینے کو قرآن و حدیث کے یاد کرنے کے لیے کھول دیا تھا۔ محدثین نے جو اہم کردار کام کیا وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا کہ ان کا اصل کارنامہ محدثین کا کیا ہے، کیا کام اللہ نے ان سے لیا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔